بلوچستان میں وڈیرے آخر ہر سال 14 سال کی خانہ بدوش لڑکی کو 10 دن کے لیے حویلی کی مالکن کیوں بناتے ہیں؟ راز جان کر آپ کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے۔ میرا تعلق خانہ بدوشوں کے قبیلے سے ہے۔ ہم نسل در نسل خانہ بدوش ہیں۔ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ بناتے ہیں۔ اصل میں ہمارا کاروبار ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نگر نگر گھوم پھر کر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ہم لوگ اونٹوں پر اپنا سامان رکھتے ہیں اور جہاں جانا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بھی آپس کے خاندان میں ہی کر دی جاتی تھی۔ ہم ذات برادری سے باہر لڑکی دینا بہت برا سمجھتے تھے۔ ان دنوں ہمارے برے حالات چل رہے تھے۔ ہمارا کام ان دنوں بہت مندا جا رہا تھا۔ ذرا سا منافع بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ چیزیں اپنی اصل قیمت میں بھی بمشکل بک رہی تھی۔ بہت پریشانی تھی۔ کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان برے حالات سے نکلنے کی خاطر ہم کیا کریں۔ ان دنوں ہم بلوچستان میں تھے اور اب ابا سوچ رہے تھے کہ ہم پنجاب چلے جائیں، شاید وہاں جا کر ہمارے حالات کچھ سدھر جائیں۔ ابھی سب لوگ آپس میں یہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ابا کا ایک پرانا دوست ان کو ملنے آیا۔ ہمارے برے حالات دیکھ کر کہنے لگا، میرے پاس تم لوگوں کی کمائی کے لیے ایک پلان ہے۔ ابا نے خوش ہو کر پوچھا، بتاؤ کیا پلان ہے؟ ہم کہاں سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ابا کا وہ دوست کہنے لگا، ایک گاؤں ہے، وہاں کے وڈیروں کی رسم ہے کہ وہ ہر سال خانہ بدوشوں کی لڑکی کو اپنی حویلی کی 10 دن کے لیے مالکن بناتے ہیں اور اس لڑکی کے گھر والوں کو بہت سا مال و زر دیتے ہیں۔ تم لوگ چاہو تو اپنی قسمت آزما لو۔ 1 ماہ بعد گاؤں میں میلہ لگنے والا ہے اور میلے والے دن نئی مالکن کی رسم کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے پہل اس گاؤں کے باہر ڈیرا جما لو۔ اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، سوچ سمجھ لو۔ اس آدمی نے بتایا تھا کہ وڈیروں کی ایک رسم ہے جسے وہ ہر سال پورا کرتے ہیں۔ ابا نے اپنے دوست کے جانے کے بعد اماں سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اماں کہنے لگی، تم نے سنا نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ وڈیروں کو 14 سال کی لڑکی چاہیے اور ہماری لڑکی 16 سال کی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں اندر ہی اندر مایوس ہو گئی۔ جو خیال تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کہ اگر ابا مان گئے تو میں اس حویلی کی مالکن بنوں گی، اب اس خیال پر اماں نے مٹی پھیر دی تھی۔ ابا کہنے لگے، ارے یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہماری مینو 16 سال کی ہے، اس وڈیروں کو تھوڑی نہ پتا ہوگا۔ میرا خیال ہے ایک بار اپنی قسمت کو آزما لیتے ہیں۔ میں نے بھی ابا کی تائید کی اور کہا، اماں ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر انسان کے چہرے پر تو نہیں لکھی ہوتی نا، تم سب کو یہی کہنا میں 14 سال کی ہوں۔ یوں ہم سب گھر والے اس آئیڈیا پر راضی ہو گئے اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچے تو دیکھا ہم سے پہلے ہی وہاں کئی خانہ بدوش آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یقیناً انہوں نے بھی اس بارے میں سن رکھا تھا اور ہماری طرح وہ بھی لالچ میں آ کر یہاں آ گئے تھے۔ ہم نے خیمہ لگا لیا اور سارا سامان اندر رکھا۔ ساتھ والے خیمے کی ایک عورت اماں کو بتانے لگی کہ میری بیٹی تو بہت ہی خوبصورت ہے، تم دیکھنا گاؤں کا وڈیرا اسے ہی اپنی حویلی کی مالکن بنائے گا۔ اماں نے بھی اسے ٹھوک کر جواب دیا اور کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کی لڑکی رانی بنے گی اور کس کی نوکرانی۔ دراصل اماں کو اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتبار تھا کہ وہ اس مقابلے میں اپنی بیٹی کو جتا کر دکھائے گی۔ اماں میں یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ سامنے والے کو اپنی باتوں سے قائل کر لیتی تھی۔ ہمارے آنے کے 2 دن بعد وہاں کچھ لوگ اور آ گئے۔ اب تو جیسے ایک مقابلے کا سما سج گیا تھا۔ ان میں ایک ایسی لڑکی بھی تھی جس کی بڑی بہن پچھلے سال حویلی کی مالکن بنی تھی۔ میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تو وہ کافی چپ چاپ اور اداس تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بہن جو پچھلے سال حویلی کی مالکن بنی تھی وہ کہاں ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ میں جان سکوں کہ اس مقابلے میں کیسے جیتا جا سکتا ہے۔ کہنے لگی، وہ تو مر گئی۔ میں سنتے ہی چونک گئی، میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیسے؟ تمہاری بہن کیسے مر گئی؟ کہنے لگی، پچھلے سال کی بات ہے، حویلی کی مالکن بنی تھی، ابا کو ڈھیر سارے پیسے ملے تھے، وہ بھی مالکن بن کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر پھر حویلی سے واپس آنے کے بعد ایسی بیمار پڑی کہ مر گئی۔ میں نے ابا کو بہت کہا کہ ضرور اس کے ساتھ حویلی میں کچھ ہوا ہے، اسی لیے وہ مر گئی، ورنہ میری جوان جہان بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، مگر ابا کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہنے لگا، تیری بہن گردن توڑ بخار سے فوت ہوئی ہے، اس میں حویلی والوں کا کیا قصور؟ اس سال مجھے لایا ہے۔ میں نے بہت منع کیا تھا، میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر پیسوں کے لالچ میں ابا مجھے ساتھ لے آیا۔ اس کی باتیں سن کر میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ میں نے گھر آ کر ابا اور اماں کو یہ باتیں بتائیں تو اماں کہنے لگی، تو فکر نہ کر، ایسا ویسا کچھ نہیں،
वो लड़की जानबूझकर तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुना रही थी ताकि तुम हवेली की मालकिन ना बन सको। मैंने सुना है वडेरा ढेरों पैसे और ढेर सारा सोना देता है। अगर तू हवेली की मालकिन बन गई ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने सोचा इतनी लड़कियां आई हैं, अब वडेरा जाने किसका इंतखाब करेगा। वहाँ ज्यादातर लड़कियां 15 या 16 साल की ही थी, मगर सभी अपनी उम्र 14 साल बता रही थी। जाने इस हवेली का क्या राज था। सिर्फ 10 दिन के लिए मालकिन बनाकर हवेली वालों को क्या हासिल होता होगा। और ये सोच भी परेशान कर रही थी कि वडेरे का इंतखाब जाने किस नौयत पर होगा, वो कैसे मुंतखब करेगा। इसी बेचैनी और कश्मकश में वो दिन आ गया जब हम सब खाना बदोश लड़कियों को हवेली में जाना था। मुकर्ररा वक्त पर हम सब वहाँ पहुँच गईं। वहाँ जाकर जब हवेली की शान और शौकत देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े फानूस और शमों से सजी वो हवेली आज के ज़माने की लगती ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही कदीम हवेली में आ गए हों। वडेरे का नाम हाकिम नवाज था और वो तकरीबन 60 साल के करीब था, लेकिन उसकी शख्सियत बहुत ही पुरअसर थी। उसने हम सब लड़कियों को कहा, ऊपर छत पर बिस्तरों के ढेर लगे हुए हैं, जो लड़की जितनी जल्दी ज्यादा बिस्तरों की सफाई कर लेगी वो हवेली की मालकिन बन जाएगी। इसका ऐलान सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि बिस्तरों की सफाई का हवेली की मालकिन बनने से क्या ताल्लुक, मगर हुक्म की तामील लाजमी थी, इसलिए हम सब लड़कियां ऊपर छत की तरफ भागीं। वो लड़की जिसकी बहन पिछले साल यहाँ की मालकिन बनी थी, वो बहुत आहिस्ता चल रही थी। मैंने उसे कहा, नाजो जल्दी चलो, हमें सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है। वो कहने लगी, मैं नहीं जाना चाहती और ना ही जीतना चाहती हूँ। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर तेज तेज कदम उठाने लगी। खाना बदोश लड़कियों के लिए बिस्तरों की सफाई जरा भी मुश्किल काम नहीं था। सब लड़कियां फुर्ती से अपने काम में लग गईं। वो लड़की नाजो भी अब बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसे काम करते देखकर मैंने हैरानी से पूछा, ये तो मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लेना चाहती थी, अब इसे क्या हो गया है। 1 घंटे बाद वडेरा अपनी मुलाजमाओं के साथ ऊपर आया। उसके आते ही नाजो ने एक अजीब हरकत की। उसने अपने साफ किए हुए बिस्तर मेरी तरफ रख दिए। यूं जब गिनती हुई तो मेरे साफ किए हुए बिस्तरों की तादाद सबसे ज्यादा निकली और मैं जीत गई। मैंने नाजो से पूछा, तुमने मुझे क्यों जीतने दिया, ऐसा क्यों किया। कहने लगी, यहाँ किसी को मालूम नहीं था कि मालकिन का इंतखाब कैसे किया जाएगा, सिर्फ मैं और मेरे घर वाले जानते थे। अब्बा और अम्मा ने पूरा साल मुझसे बिस्तर साफ करवाकर मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी, इसीलिए अब्बा को पूरा यकीन था कि मैं जीत जाऊंगी, मगर मैं जीतना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी बहन का अंजाम याद है, मैं उसकी तरह सिसक कर जान नहीं देना चाहती। मैंने सोचा, बेचारी की बहन चाहे वाकई बुखार से मरी हो, मगर उसने उसका सदमा दिल से लगा लिया है। अम्मा अब्बा बहुत ही ज्यादा खुश थे कि मैं हवेली की मालकिन बनूंगी। अगले दिन मेला था। मेले वाले दिन वडेरे ने मेरे सर पर लाल चादर डालकर और अम्मा अब्बा को ढेरों पैसे देकर कहा, अब से ये हवेली की 10 दिन के लिए नई मालकिन है। कल से ठीक 10 दिन बाद तुम लोग अपनी बेटी को आकर ले जाना। अब्बा अम्मा चले गए। पहली बार मुझे इस बड़ी सी हवेली में अकेले रहने से खौफ आया। मुझे पहनने के लिए नए और महंगे तरीन कपड़े दिए गए, भारी सोने के जेवरात, जिन्हें पहनकर मैं सचमुच हवेली की मालकिन लगने लगी थी। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद वही वडेरा मेरे कमरे में आया और कहा, थोड़ी देर बाद मेरे बेटे से तुम्हारा निकाह है। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। निकाह वाली तो कोई बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ 10 दिन के लिए मालकिन बनने की बात हुई थी। वो वडेरा कहने लगा, मालकिन कोई कहने से नहीं बन जाता, हवेली के मालिक से शादी करोगी तभी तो मालकिन कहलाओगी। वडेरे का कोई बेटा भी था, ये मुझे मालूम ही नहीं था। मैं ऐसे कैसे अब्बा और अम्मा से पूछे बिना शादी कर सकती थी। मुलाजमा मुझे लेकर हवेली के मालिक के पास लाई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तो 30 साल का एक जवान मफलूज शख्स था जो बिस्तर पे लेटा हुआ था। मेरी शादी उससे होने जा रही थी। मैं क्यों एक मफलूज आदमी से शादी करती। मैंने भागने की कोशिश की, मगर सारे दरवाजे बंद मिले। अब मुझे उस लड़की नाजो की बातें याद आने लगी। वो ठीक कह रही थी, यहाँ कुछ पुरस्रारियत सी थी। वडेरे ने कहा कि बस तुमने उससे शादी करनी है और कुछ नहीं, बस निकाहनामे पर दस्तखत कर देना ताकि तुम असल मालकिन हो सको। फिर 10 दिन तुम्हारे होंगे, जो चाहे वो कर लेना। बस एक छोटा सा काम तुम्हें रोजाना करना पड़ेगा। मैंने पूछा, कैसा काम। कहने लगा, वो तुम्हें कल बताया जाएगा। भला ये सब क्या चल रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं यहाँ से भाग नहीं सकती थी।
10 दिन के लिए पैसों के इवज मैंने खुद अपनी जिंदगी उसके हाथों गिरवी रख दी थी। अब जो वो कहता मुझे मानना पड़ता, इसलिए चुपचाप एक मफलूज और जहनी बीमार आदमी के साथ निकाह करके मैं वडेरे की बहू और उस घर की मालकिन बन गई। वडेरे ने कहा था कि मेरी मर्जी है, मैं जिस कमरे में भी रहूं। मैंने अपने लिए एक आलीशान और बड़ा सा हवादार कमरा मुलाजमा से कहकर साफ करवाया। पहली बार किसी पर हुक्म चलाना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने वो सारा दिन आराम किया। रात को सोने के लिए लेटी तो अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा नाम कोई हौले हौले पुकार रहा हो। मैं एकदम डर कर उठ गई। कमरे में कोई नहीं था। बाकी की सारी रात मेरी आंखों में कटी थी। मैं आज तक यूं अकेले कमरे में कभी नहीं सोई थी, इसलिए डर लग रहा था। हम तो एक ही झुग्गी में सारे बहन भाई एक साथ रहते थे और अब अकेले रहना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैंने सोचा कोई नहीं, सिर्फ 10 दिन की तो बात है। अगले दिन अभी मैं उठी ही थी कि मुलाजमा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मैंने डट कर नाश्ता किया। ऐसा खाना मैंने सारी जिंदगी नहीं खाया था। फिर वो मेरे लिए एक और नया जोड़ा और बेशकीमत ज्वेलरी ले आई ताकि मैं तैयार होकर एक मालकिन वाले रूप में आ सकूं। इन सब कामों से फारिग होकर मैंने सोचा कि अब मैं हवेली घूम फिर कर देख लेती हूँ। मैं हवेली घूम फिर कर देखने लगी। एक एक कमरे को खोल कर देखा। एक कमरे को खोलकर जैसे ही देखा तो मेरा मूड खराब हो गया। वहाँ वही शख्स लेटा हुआ था जो रात को मेरा शौहर बना था। उसके मुंह से राल टपक रही थी और खाना भी जमीन पर गिरा हुआ था। मैं कमरा बंद करके दोबारा जाने लगी, मगर फिर मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने आगे बढ़कर उसका मुंह साफ किया और मुलाजमा को बुलवाकर दोबारा खाना मंगवाया और उसे खिलाया। मेरी आदत थी कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, और ये तो फिर मेरा शौहर था। उसको खाना खिलाकर जैसे ही मैं अपने कमरे में आई तो शीशे पर नजर पड़ते ही मैं दंग रह गई। किसी ने लिपस्टिक से शीशे पर शुक्रिया लिखा था। मैंने मुलाजमा को आवाज देकर बुलाया और कहा, ये किसने लिखा है? तो एकदम वो डर सी गई और कुछ कहते कहते रुक सी गई और भाग गई। मैं हैरान थी कि मेरा शुक्रिया भला किसने और क्यों किया है और कौन है वो। इस हवेली में मुलाजमा और मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं शक में मुब्तला हो गई कि वाकई इस हवेली में कोई तो राज है। दिन के 2 बजे इस वडेरे ने मुझे बुलाया और कहा, आज से तुम रोज इसी वक्त स्टोर में जाओगी और वहाँ मौजूद बिस्तरों की सफाई करोगी। मैं हैरान रह गई। एक तरफ मालकिन बनाया हुआ है और दूसरी तरफ बिस्तरों की सफाई, लेकिन मैंने उसके सामने कुछ न कहा और मुलाजमा के साथ स्टोर में आ गई। उसने अंदर जाने से मना कर दिया और कहा, वो सामने ही बिस्तर पड़े हुए हैं। मैं अंदर गई और बिस्तर उठाकर बाहर ले आई। वो बहुत गंदे बिस्तर थे। मेरा सारा दिन उनको धोने में निकल गया। आखिर शाम की अजानें हुई तो मैं नीचे आई। जाने क्यों, मगर मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि इस घर में कोई और भी है जो शायद छुपा हुआ है और सब देख रहा है। खैर, मैं बिस्तर धोकर आई और अपने कमरे में आकर खाना खाने लगी थी कि मुझे उस मफलूज आदमी जो मेरा शौहर था उसका ख्याल आ गया। मैंने मुलाजमा से कहा, नाश्ता उस कमरे में ले आओ। मैंने जाकर पहले उसको खाना खिलाया और फिर खुद खाया। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि वडेरे को अपने बेटे का कोई ख्याल नहीं कि मुलाजिम सही से उसका ध्यान रखते भी हैं या नहीं। उसे देखना चाहिए था। अचानक मुझे ऐसा लगा कोई कमरे से दरवाजे के सामने से तेजी से गुजरा है। मैं दौड़कर बाहर गई, मगर बाहर कोई भी नहीं था। आखिर ये कौन था जो मेरे साथ आंख मचोली का खेल खेल रहा था? मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी तो देखा कि दरवाजे को ताला लगा हुआ है। मैंने गुस्से से मुलाजमा को आवाज देकर बुलाया और पूछा, मेरे कमरे को किसने ताला लगाया है? बेख्तियार मुलाजमा के मुंह से निकला, वही लगा गई होगी। मैंने पूछा, कौन? किस लड़की की बात कर रही हो, मुझे बताओ। मगर मुलाजमा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ कर दे मालकिन, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर कुछ बता दिया तो वडेरे ने मेरी जान ले लेनी है। आपको बस इतना ही मशवरा दूंगी कि जो हो रहा है उसे होने दें। 9 दिन बाकी रह गए हैं, जैसे तैसे गुजार लें। वो तो कहकर अपने क्वार्टर में चली गई। मैं किसी दूसरे कमरे में जाने लगी तो मुझे ये देखकर इंतहाई गुस्सा आया कि सभी कमरों के दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं। मुझे मजबूरन उसी स्टोर रूम में जाना पड़ा जहाँ से मैंने बिस्तर निकालकर साफ किए थे। उस स्टोर रूम से मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने देखा कि जो बिस्तर मैंने सुबह साफ किए थे वो उस वक्त जमीन पर गिरे हुए थे। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से गुजरा है। मैं चौंक कर पीछे पलटी, कोई नहीं था। उसी वक्त लाइट चली गई। मुझे बहुत डर लगा और मैं चीखते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। बाहर हैरत अंगेज तौर पर लाइट ऑन थी, सिर्फ स्टोर रूम में अंधेरा छाया था। ये जाने कौन था जो मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने भागते हुए एक कमरे का दरवाजा खुला देखा तो अंदर घुस आई।
دیکھا تو میرے شوہر کا کمرہ تھا۔ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بمشکل اور ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنا سا بول کر ہی وہ بیچارہ ہانپ گیا تھا۔ اس کا منہ بھی فالج کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور باقی کی رات میں نے اس کمرے میں ہی گزاری۔ اگلے دن پھر سے وہی روٹین تھی۔ ناشتے کے بعد مجھے پھر سے بستروں کی صفائی کا آرڈر مل گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کل اتنی محنت کر کے بستر صاف کیے اور کسی نے انہیں پھر سے گندا کر دیا۔ میں نے آج سارا دن پھر سے بستر صاف کیے اور رات کو پھر وہی تماشا ہوا۔ مجھے سارے کمروں کے دروازے بند ملے۔ میں اسٹور میں گئی تو وہاں پر دیکھا کہ سارے بستر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے آج کی رات پھر سے اپنے شوہر کے کمرے میں گزاری۔ آج اس نے عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگا وہ کسی کو یہاں نہیں رہنے دے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس کی بات کر رہے ہو، مگر اس سے مزید کچھ بھی بتایا نہ کیا۔ اس نے وہ فقرہ بھی گھنٹہ لگا کر ادا کیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے اگلی صبح پوچھا کہ وڈیرا حاکم نواز کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ ان 10 دنوں میں حویلی میں نہیں آتے۔ سال کے یہ 10 دن وہ گاؤں سے دور گزارتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوئی کہ ایسا کیوں بھلا، مگر ملازمہ چپ رہی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے صاحب کو فالج کیسے ہوا تھا؟ کہنے لگی پتہ نہیں جی، پچھلے 10 سال سے مالک کو ایسے ہی دیکھا ہے، بستر پر مفلوج حالت میں۔ میرے آنے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ میں نے کہا مجھے اپنے اماں ابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، ایک بار ملنا ہے، تم میری مدد کرو گی؟ کہنے لگی ہر سال جو بھی یہاں کی مالکن بنتی ہے وہ 2-3 دن میں ہی بھاگنے کی کوشش ضرور کرتی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ وڈیرے حاکم نے جاتے ہوئے حویلی کے باہر بڑا سا تالا لگا دیا ہے جو 10 دن پورے ہونے سے پہلے نہیں کھلے گا۔ آپ نے بڑی غلطی کی یہاں آ کے۔ یہاں پچھلے 10 سال سے ہر سال یہاں ایک لڑکی مالکن بننے آتی ہے، مگر کوئی بھی بچ نہیں پاتی۔ آج تک کوئی لڑکی زندہ نہیں بچی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ایسا کیا ہوتا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ؟ مگر ملازمہ اس سے آگے کچھ بھی بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی آخر ایسا کیا ہوتا ہوگا ان لڑکیوں کے ساتھ یہاں، کون کرتا ہوگا، اور اس بات میں کتنی سچائی ہوگی کہ وہ لڑکیاں جو مالکن بننے آتی ہیں وہ مر جاتی ہیں۔ مجھے نازی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ بیچاری کتنا کہہ رہی تھی کہ میری بہن اس حویلی کی وجہ سے مری تھی، وہ کتنی اچھی رہ گئی کہ اپنی زندگی بچا لی، اور میں اس بھول بھلائیوں میں پھنس گئی۔ جانے یہاں میرے سوا اور کون سی لڑکی تھی جو میری دشمن بنی ہوئی تھی۔ روز اب یہی ہوتا تھا کہ میں بستروں کی صفائی کرتی اور بستر پھر سے گندے ہو جاتے۔ روز مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ میں اب اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اس بیچارے پر مجھے ترس آتا تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے اور 3 دن رہ گئے تھے۔ اس دن مجھے بستر گندے دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا آج تو ان بستروں کو آگ لگا کر یہ قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ ملازمہ گھبرا کر کہنے لگی نا مالکن، یہ نہ کرنا ورنہ بہت برا ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی۔ میں نے ملازمہ کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور مٹی کا تیل اور ماچس لے کر چھت پر آ گئی۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے اس کے چھت پر آنے سے قبل ہی دروازے کو اپنی طرف سے کنڈی لگا دی تاکہ کوئی اوپر نہ چلا آئے۔ میں نے ان بستروں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی کہ جھنجھٹ ہی ختم ہو۔ ابھی میں نے آگ لگائی ہی تھی کہ اچانک ہر طرف سے چیل کووں کی آواز آئی اور ایسا لگا جیسے کوئی زور زور سے رو رہا ہو۔ چیل کوے میرے سر پر ٹھونگے مارنے لگے۔ میں نے نیچے کو جانے کے لیے دروازے کا رخ کیا، مگر دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا، ایسے جیسے دروازہ جام ہو گیا تھا۔ میں بہت زور لگا رہی تھی مگر چیل کوے میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ میں اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے حویلی کی چھت سے کودنے لگی کہ اچانک مجھے ملازمہ نے گرنے سے بچا لیا۔ میں اس وقت بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ مجھے سارے واقعات یاد آئے۔ جیسے ہی میں نے بستروں کو آگ لگائی تھی میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میں چھت سے کودنے لگی تھی کہ اچانک مجھے ملازمہ نے بچا لیا، مگر وہ اوپر کیسے آ گئی تھی؟ میں نے جب دروازہ کھولنا چاہا تھا تو وہ کھل نہیں رہا تھا، تو وہ کھول کر اوپر کیسے آ گئی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تھا تو ملازمہ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر فوراً میرے پاس آئی، پوچھنے لگی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کب آپ کو بچایا؟ میں تو جب چھت پر آئی تو بستر جل چکے تھے اور آپ بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ میری رنگت فق ہو گئی۔ اگر اس نے مجھے نہیں بچایا تھا تو کس نے بچایا تھا؟ میں نے اس کو کہا تمہیں اپنے چھوٹے مالک کی قسم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس حویلی میں کیا چل رہا ہے۔
ہمارے علاوہ وہ تیسری عورت کون ہے؟ ملازمہ کہنے لگی۔ وہ تیسری عورت ہمارے صاحب کی بیوی ہے جو 10 سال پہلے مر چکی ہے۔ کیا؟ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، یہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے۔ وڈیرے حاکم خان کی پہلی بیوی فوت ہوئی تو انہوں نے چھوٹے مالک کی پرورش کے لیے دوسری شادی کر لی۔ جو دوسری بیگم آئی تھی اس نے چھوٹے مالک کو کبھی اپنا بیٹا نہ سمجھا، ہمیشہ سوتیلا بیٹا ہی سمجھا۔ اپنے شوہر کے سامنے اچھی بننے کا ناٹک کرتی تھی، ورنہ اسے چھوٹے مالک کا بالکل خیال نہیں تھا۔ اس کے کہنے میں آ کر وڈیرے نے بھی اپنے بیٹے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے مالک نے زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ ان دنوں جب چھوٹے مالک کی عمر 20 سال ہوئی تو ہمارے گاؤں کے باہر خانہ بدوشوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ مالک اکثر ان خانہ بدوشوں میں وقت گزارنے چلے جاتے تھے۔ انہیں خانہ بدوشوں کی ایک 14 سالہ لڑکی سے محبت ہو گئی۔ گھر میں پتہ چلا تو ہنگامہ مچ گیا۔ بیگم اور وڈیرے حاکم نے چھوٹے مالک کو بہت منع کیا، مگر اس بار انہوں نے کسی کی نہ سنی اور اس خانہ بدوش لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آئے۔ بیگم کو یہ گوارا نہ ہوا، انہوں نے اس لڑکی پر بہت ظلم کرنے شروع کر دیے۔ وہ بیچاری سارا دن کام کرتی رہتی لیکن بیگم کو اس پر ترس نہ آیا۔ ایک دن چھوٹے مالک کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیوی کے ساتھ گھر میں یہ سلوک ہوتا ہے تو انہوں نے کہا، میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا اور عدالت کے ذریعے اپنا حصہ لوں گا۔ بیگم کو یہ گوارا نہ ہوا، انہوں نے اپنی بہو کو سٹور روم میں بستروں میں باندھ کر چھپا دیا اور مشہور کر دیا کہ بہو بھاگ گئی۔ چھوٹے مالک کو انہوں نے آہستہ آہستہ زہر دینا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس جاگیر اور جائیداد کو اپنا بنانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے حصے کے کانٹوں کو راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ بہو کو پورے 10 دن اس نے وہیں پر باندھ کر بستروں کے بیچ چھپا دیا۔ اس بیچاری کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ بیگم نے کسی کو پتہ نہ چلنے دیا، اسی سٹور روم میں اس کو دفنا دیا۔ بعد میں اس کے زہر کے اثر سے چھوٹے مالک کو فالج ہو گیا۔ اب بیگم بہت خوش تھی کہ اس نے جو چاہا وہ پا لیا، مگر مکافات ابھی باقی تھا۔ اگلے سال انہی دنوں اور تاریخوں میں حویلی میں عجیب سی فضا قائم ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی اونچی اونچی آواز سے روتا ہے۔ بیگم صاحبہ بہت ڈرنے لگی تھی، ان کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ لڑکی مجھے نظر آتی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ اسے بہت ڈر لگنے لگا تھا، وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ کہنے لگی، اگر میں باہر گئی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ پورے 10 دن بیگم صاحبہ کی بہت اذیت میں گزرے۔ وڈیرے حاکم نے ایک عامل کو بلایا تو اس نے کہا، میں اس لڑکی کی روح سے بات کروں گا اور اسے جانے کو کہوں گا، مگر اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ بیگم صاحبہ نے بھی اسی سٹور روم میں خود کو پھندا لگا لیا تھا۔ اس عامل نے بہت سارے عمل کیے کہ اس کے سائے کو گھر سے دور کر دے۔ آخر اس نے وڈیرے کو بتایا کہ میں نے اسے قید کر دیا ہے، مگر جن 10 دنوں اس لڑکی نے سسک سسک کر جان دی، وہ ان 10 دنوں پھر سے حویلی لوٹ آئے گی۔ اس کی بددعا اور برے سائے سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اسی لڑکی کی عمر کی لڑکی سے ہر سال 10 دن کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کروا دو اور پورے 10 دن ان بستروں کو صاف کرواتے رہو جن میں تمہاری بہو کی جان گئی تھی۔ اب جو لڑکی بھی 10 دن کے لیے مالکن بنتی، وہ دولت کے لالچ میں آتی، اپنے شوہر یعنی چھوٹے مالک کو وہ دیکھتی بھی نہ اور نہ ہی اس کے کمرے میں جاتی، اور یہ اس سائے کو بہت برا لگتا۔ وہ ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی جیسے آپ کو دلایا ہے۔ ان لڑکیوں کی حالت 10 دن گزرتے ہی خراب ہو جاتی اور بخار سے وہ مر جاتی۔ عامل نے کہا تھا، جس دن کوئی مخلص لڑکی صاحب کی زندگی میں آئے گی، اس دن اس سائے سے اس حویلی کی جان چھوٹ جائے گی۔ اسے اپنے شوہر کی فکر ہے، اسی لیے وہ ابھی تک سائے کی صورت یہاں آس پاس ہے، لیکن جس دن کوئی سچی لڑکی مالکن بن کر اس حویلی میں آ گئی، اس دن وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ میں نے چھت سے گرتے ہوئے آپ کو نہیں بچایا، اسی نے بچایا تھا۔ وہ سب دیکھ رہی تھی کہ آپ اپنے شوہر کا کس قدر خیال کر رہی ہیں، اسی لیے اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، اور آپ 3 دن بے ہوش رہی ہیں۔ آج 10واں دن گزرنے والا ہے، کل آپ کو آپ کے ماں باپ لے کر جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں ہمیشہ مالکن بن کر رہ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ چلی گئیں تو وہ سایہ پھر سے لوٹ آئے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں وڈیرا حاکم اور ایک عامل میرے کمرے میں آئے، انہوں نے بھی یہی سب کچھ کہا۔ اگلے دن میرے ماں باپ آئے تو میں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کو کیا چاہیے تھا؟ وہ تو خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی حویلی کی مالکن بن گئی ہے۔ میں نے اس حویلی کے لیے اور اس لڑکی کی روح کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کے لیے قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ خدا کو میری قربانی بہت پسند آئی اور میرے صبر کا پھل اس طرح ملا کہ میرے شوہر کا فالج میرے خیال رکھنے کی وجہ سے ٹھیک ہونے لگا۔ ہم اس کو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے گئے اور 2 سال گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس حویلی سے وہ سایہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔
اب بھی سال کے ان 10 دنوں میں مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ واپس نہ پلٹ آئے، مگر پھر کبھی ایسا نہ ہوا۔ آج 10 سال گزرنے کے بعد میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اسی حویلی کی مالکن بن کر زندگی گزار رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔